الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو آج الحمدللہ اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستوں بزرگوں، آج میں حضرت خواجہ اعظم خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آج کا یہ بیان آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اب تقریباً 10 دن کے اندر انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے. ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جو شہرت اللہ نے عطا فرمائی اور ان سے جو کام اللہ نے ہندوستان میں دیا، آج سارے دشمنان اسلام ڈرے ہوئے ہیں. سب لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ایک شخص اجمیر آ کر پورے ہندوستان کے کائے کو پلٹ دیا، تو کیوں نہ اسی شخص سے بدلہ لیا جائے. تو آج قریب 850 سال کے بعد ہندوستان کے دشمن
خواجہ غریب نواز کے دشمن آج طرح طرح کے دعوے کر رہے ہیں جو کہ بالکل ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ دوستو، آج ہم غریب نواز علیہ الرحمہ کے متعلق چند باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہر ایک کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ بھائی ہم کو تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، پھر یہ اولیاء اللہ کہاں سے آ گئے؟ اولیاء اللہ کی بات مانو بول کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی ماننا ہے، رسول کی ماننا ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننا ہے، رسول کی بات ماننا ہے، یہ اولیاء کہاں سے آ گئے؟ پھر اولیاء کرام کو کیوں ماننا چاہیے؟ ان کو ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں کچھ لوگ اللہ والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اولیاء کرام سے دل میں بغاوت، دشمنی رکھے ہوئے، اور اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوستو، ذرا ہم توجہ کریں حضرت غریب نواز کی زندگی پر۔ خواجہ غریب نواز کوئی عام آدمی تو نہیں تھے۔ اگر آپ ان کا خاندان دیکھیں گے، کیونکہ انسان کی اہمیت اس کے خاندان سے، اس کے علم سے، اس کے زہد و تقوی سے ہوتی ہے۔ اس کا مرتبہ، اس کے تقوی، اس کے زہد، اس کی عبادت، اس کا علم اور اس کا خاندان، یہ سارے چیزیں اگر اچھی ہوں تو پھر اس کو نام رکھنا انسانی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کا اگر آپ خاندان دیکھیں گے تو آپ کا خاندان، آپ کے والد، دادا، پردادا، یہ تمام 12 واسطوں سے، یعنی مطلب 12 پیڑھی، جیسے ہم وجے واڑے میں پیڑھی بولتے ہیں، 12 پیڑھی اوپر جائیں گے آپ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کا خاندان جا کے ملتا ہے۔ والد کا خاندان یعنی باپ کی طرف سے خواجہ غریب نواز کا خاندان حضرت امام حسین کو جا کے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں، اور سرکار نے فرمایا فاطمہ کی اولاد فاطمہ کی نہیں بلکہ میری اولاد ہے جو قیامت تک حضرت فاطمہ سے چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو اپنی اولاد کہا ہے، حدیثوں میں کھلم کھلا۔ سارے صحابہ امام حسنین یعنی دونوں کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، جب بھی وہ آتے یہ نہیں بولتے تھے صحابہ یا ابن بنت رسول اللہ۔ نواسے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ابن بنت۔ نواسے کو عربی میں کہتے ہیں ابن بنت، یعنی لڑکی کا بیٹا۔ لیکن تمام صحابہ حضرات حسنین کریمین کو جب بھی یہ دونوں شہزادے آتے، تمام صحابہ یہی بولتے یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے شہزادے آئیے، تشریف لائیے، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ سارے صحابہ سرکار کا بیٹا بول کے بلاتے تھے ان کو۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ نواسے کو سارے صحابہ رسول کا بیٹا بول کے بلاتے ہیں۔ اب صحابہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ تو غلط نہیں کرتے۔ اس کے بعد
حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی امی جان، یعنی ان کی امی، ان کے نانا، پھر نانا کے والد، پرنانا، اب ایسا ان کا خاندان چلتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، یعنی حضرت امام حسن کی طرف جا کے ان کے والدہ کا خاندان ملتا ہے۔ تو والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسنی ہیں۔ ذرا میں آپ کو توجہ دلا دوں، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ میں اور غریب نواز میں فرق کیا ہے؟ غوث پاک کا جو خاندان ہے، والد کی طرف سے، باپ کی طرف سے امام حسن کو جا کے ٹچ ہوتا ہے، اور ماں کی طرف سے امام حسین کو جا کے ٹچ ہوتا ہے، اور غریب نواز کا اس کا الٹا، تو ماں کی طرف سے امام حسن اور باپ کی طرف سے امام حسین، یہ دونوں گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں۔ اور ساری کائنات میں یہ بات مشہور ہے آپ کا شجرہ مبارکہ کہ آپ یقیناً آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں سرکار دو عالم کی آل کا احترام کتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ ایک ولی ہیں، وہ بازو رکھے تھوڑی دیر کے لیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں رسول اللہ کے جو آل ہیں، جو اولاد ہیں، ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے آپ کو۔ پارہ نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، لوگو میں تم سے کوئی اجر نہیں پوچھتا، مطلب میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی باتیں میں نے آپ کو بتایا، اسلام بتایا، قرآن لا کے دیا، ایمان بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، قبر کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، سارے اللہ کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، بس میں یہی مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربا، میرے جو قریب کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی مطلب میرے جو قریب کے لوگ ہیں میرے خاندان کے، ان سے محبت کرو بس۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو قریب کے اولاد ہیں، بس ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ سرکار دو عالم ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اپنے آل و اولاد کی محبت مانگ رہے ہیں، بس ان سے محبت کرو۔ اب ذرا توجہ فرمائے، غریب نواز سے اگر آپ محبت کریں گے، غوث اعظم سے محبت کریں گے، تو یہ آل رسول ہے، ان کی محبت کرنے کا حکم آپ کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ رسول یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میرے جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو آل ہیں، بس ان کی محبت مانگتا ہوں۔ اگر آپ سرکار کے آل و اولاد سے محبت کریں گے تو گویا یہ آیت پر قرآن کے آپ عمل کر رہے ہیں، اور آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے اس آیت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں کہ آپ رسول دو جہاں کے آل و اولاد سے محبت کر رہے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز خاندانی اعتبار سے سرکار کے اولاد میں ہے، یہ بات ڈکلیئر ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب دوسری بات، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ چونکہ والد بھی بڑے اللہ والے، سارا خاندان اللہ والوں کا خاندان، لیکن اس کے باوجود بچپن سے آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ توجہ فرمائیں میری بات پر، بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بڑے لوگوں میں، بچپن سے ان لوگوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آج ساری دنیا امام ابو حنیفہ کو مانتی ہے، اور اتنے بڑے امام 21 سال ہو گئے، 21 ایئرس کمپلیٹڈ، 20 پر 1 سال کمپلیٹ ہو گئے، آپ نے علم حاصل نہیں کیا، قرآن کے حافظ نہیں بنے،
عالم نہیں بنے, 21 سال ختم ہو گئے. 21 سال کے بعد جب آپ بازار میں جا رہے تھے ایک دن, تو ایک اللہ والے ملے, ایک بڑے بزرگ ملے. مل کے کہا بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا نعمان. ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت. فرمایا میرا نام نعمان ہے. تو کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم وقت کے بہت بڑے امام بننے والے ہو, بہت بڑے علم کے ستارے بننے والے ہو, یہ بازار میں کیا کر رہے ہو تم؟ جاؤ علم حاصل کرو. آپ دیکھ رہے ہیں ایک اللہ والا جب بولتا ہے ان پر اثر ہوا. آج ہمارے جیسے لوگ ہیں, اگر آپ کو بولے بابا جاؤ علم حاصل کرو, ارے وہ مولانا ایسی بولتے رہتے, پاگل ہو گئے بولیں گے آپ. تو پرانے زمانے میں اللہ والے لوگ بڑے بڑے بزرگوں کا ادب کرتے تھے. یہ ادب خاندان سے آتا ہے. آج کل کیا ہے, بے ادبی زیادہ ہے, اس لیے علم نہیں آ رہا ہے. اور اس زمانے میں ادب زیادہ تھا, اس لیے علم آتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ سے سنے کہ جاؤ علم حاصل کرو, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم علم کے بہت بڑے ستارے بننے والے ہو, یہاں بازار میں کیا کر رہے ہو؟ بس سرکار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے, حدیث کا علم لیا. سب سے پہلے حدیثوں کا علم لیا. کئی ہزاروں احادیث کو آپ نے یاد کر لیا, حفظ کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فقہ کا علم, سمجھداری اللہ نے ان کو عطا کیا. اور آج ہم لوگ اتنے بڑے امام ان کو مانتے ہیں کہ ان کی ہم تقلید کرتے ہیں. وہ بتائے ایک حدیث کہ رسول نے ناف کے نیچے رکعت باندھا, ہم آج بھی ناف کے نیچے رکعت باندھتے ہیں. کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی اس حدیث کو امام اعظم نے ہمیں بتایا. امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے, اور رسول دو جہاں نے اس حدیث کو, حضرت امام ابو حنیفہ نے بیان فرمایا کہ رسول دو جہاں نے رفع یدین نہیں کیا, تم بھی مت کرو. آج ساری دنیا میں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے رفع یدین نہیں کرتے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ 2-3 باتیں میں آپ کو بتایا, بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب عرض کرنا یہ ہے آپ سے کہ پرانے زمانے میں لوگ بچپن سے علم حاصل نہیں کیے, بہت بڑے بڑے لوگ, بعد میں جوان ہونے کے بعد کوئی اللہ والا بولا یا کوئی بزرگ بولے تو تب ان کو شوق ہوا علم حاصل کرنے کا, اس کے بعد گئے. اسی طرح خواجہ غریب نواز کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں. سنجر ایک مقام کا نام ہے, گاؤں ہے چھوٹا سا. اس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے. وہاں پر کوئی بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے, بڑے بڑے جامعہ, بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے اس جگہ پر. تو خواجہ غریب نواز کی عمر بعض روایتوں میں آتا کہ 16 برس ہو گئی, بعض روایتوں میں آتا کہ 18 برس ہو گئی, واللہ اعلم. بہرحال جوانی کے عالم میں تھے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, یعنی غریب نواز کے والد کا انتقال ہو گیا. تو آپ والد کے ترکے میں, جس کو وراثت بولتے ہیں ہم اور آپ, ترکہ یعنی ماں باپ جو چھوڑتے ہیں نا مال و دولت, اس کو ترکہ بولتے ہیں, وراثت بولتے ہیں. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت میں 2 چیزیں آئی, ایک ہے پنچکی اور ایک ہے بڑا باغ, انگوروں کا باغ. اب حضرت وہ دونوں کی اچھی خاصی نگرانی کر رہے ہیں, باغ میں خدمت کر رہے ہیں. اب ایک دن باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک اللہ والے بزرگ آئے, درویش. ان کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں آئے. تو غریب نواز چونکہ بچپن سے ادبدار تھے, میں آپ کو پہلے بتا دیا, جو زیادہ ادب والا ہوتا ہے اللہ اسی کو علم دیتا ہے. جو بے ادبی کے باتیں کرتا نا اللہ والوں کے ساتھ, اللہ اسے علم نہیں دیتے, وہ بے ادب کو بے ادبی بنا دیتے ہیں. تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آئے, ان کے لیے کیا کیا, ایک اللہ والے آئے میرے باغ میں, جلدی جلدی
وہ انگور توڑے، باغ کے تازہ تازہ انگور توڑے اور وہ انگوروں کو لا کر ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا، حضرت اس کو کھائیے۔ اب حضرت وہ انگوروں کو کھائے، کھانے کے بعد اپنے اندر سے اپنی جھولی میں سے ایک سکی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالے اور چبایا، چبا کے غریب نواز کو دیا کہ اس کو کھا لو۔ توجہ فرمائے، آج ہم لوگ آ رہتے تو کیا کرتے؟ چھی چھی چھی، یہ کئی کا اسٹائل ہے جی، آج کل تو ڈبے پینے کا زمانہ ہے، گلاس کو گلاس لگا کے نہیں پیتے اور آپ مجھے چبا کے دے رہے۔ آج ہم ماڈرنٹی کو اچھا پن سمجھ رہے ہیں، یہ اچھا پن نہیں ہے۔ اللہ والوں کا جھوٹا کھائیں گے، اللہ والوں کا پانی جھوٹا پیا ہوا پیئیں گے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سور المومن شفا، ایمان والے کا جھوٹا پینا تمہارے بیماریوں کی شفا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی اگر پانی پی کے دیا تو ہم پینا گوارا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے؟ گلاس 50 بار دھو لے کے اس کے بعد پیتے ہیں۔ دوستو، ہم کوسے عالم میں جی رہے ہیں اور وہ اللہ والے کیسے تھے ان کو پتا تھا۔ ایک ایمان والا جب پانی پی کے دیتا ہے یا کچھ کھا کے دیتا ہے اس کا جھوٹا بھی ہمارے لیے شفا ہے۔ تو سرکار غریب نواز اس کو کھا لیے، کھانے کے بعد کیا تھا؟ دل کی دنیا بدل گئی، دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ آلریڈی پہلے سے تھی، ایسا مت سمجھنا کہ پہلے سے نہیں تھی اب آئی ہے، ایسا نہیں، اور زیادہ بڑھ گئی۔ انگار پہلے سے ہوتا ہے، اس میں ذرا اور آنچ لگا کے اور زیادہ اس کو پھونک ماریں گے تو انگار میں تیزی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی حضرت کی محبت تو تھی اللہ سے، اور زیادہ بڑھ گئی، دل میں محبت کے انگارے لگ گئے۔ اس کے بعد وہ بزرگ نے کہا، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا مقام بہت بڑا ہونے والا ہے، آگے چل کر بہت بڑے مرتبے پر آپ جانے والے ہو، یہ کیا باغبانی کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کو، چھوڑو، چلو جا کے علم دین سیکھو۔ توجہ فرمائے آپ، علم دین سیکھو۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں پورا باغ بیچ دیا۔ وہ پنچکی اور باغ جو آئے تھے آپ کو، اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ سننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ کا باغ ہوتا آج کے دور میں، 1 ایکڑ کا اگر باغ ہوتا، اگر میرے جیسا کوئی آدمی آ کے بولتا بابا یہ بیچ دے کے اللہ کی راہ میں نکل جا بولتا، تو ہم بولتے یہ مولانا پاگل ہو گئے ہیں، 1 ایکڑ کتنا ہوتا معلوم ان کو؟ پوچھتے ہیں ہم لوگ 1 ایکڑ کی کاسٹ کیا ہوتی معلوم ان کو؟ مگر غریب نواز کو پتا تھا کہ میرے والد نے باغ مجھے دیا، لیکن میں ایک اللہ والے کی بات کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہوں کہ باغ میرے لیے کوئی اہمیت کی مالک نہیں ہے، اللہ والوں کے زبان کی بات میرے لیے زیادہ اہمیت ہے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے پورا باغ بیچ دیا، اور جو پیسے آئے وہ پیسوں میں حضرت نے کیا کیا؟ آدھے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، آدھے۔ اب یوں سمجھ جاؤ کہ 1 کروڑ روپے اگر آگے تو 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ غریب نواز اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے؟ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے آپ نے آدھی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دیا، اس کے بعد بقیہ آدھی ساتھ لے کر آپ علم دین سیکھنے کے لیے چلے گئے، مطلب دین کا علم سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آج ہمارے محلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں میں چشتی ہوں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، یا اذان ہوتی ہے نماز ہو رہی باہر پھرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں غریب نواز کے سلسلے کا مرید ہوں، میں چشتی ہوں۔ ارے اللہ والے غور تو کر، خواجہ غریب نواز چشتی بعد میں بنے، سب سے پہلے علم لینے کے لیے پہنچے، علم دین۔
آج ہمارے پاس اگر کوئی علم کی بات کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے وہ شریعت والا ہے بھائی، اس کو کیا معلوم، ہم تو بہت اللہ والے لوگ، چشتی سلسلے کے ہیں، بہت پہنچے لوگ ہیں ہم لوگ۔ دوستو تم کتنا بھی پہنچو، جب تک تم نماز روزے کے پابند نہیں بنو گے، شریعت مطہرہ کے پابند نہیں بنو گے، تمہاری چشتیت قبرستان میں ڈالنے کے برابر ہے، کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ غریب نواز محبت نہیں کریں گے ایسے لوگوں سے، الٹا دعا کریں گے یا اللہ ایسے بدماشوں کو میرے سے دور کر دے، کیونکہ یہ لوگ شریعت محمدی کو برباد کر دیے ہیں۔ دوستو غریب نواز رحمت اللہ علیہ علم دین سیکھنے کے لیے گئے، علم حاصل کیا، حافظ بنے، عالم بنے۔ آج کل ہمارے دور میں مفتی بول لیتے ہیں، یہ تو آج کل نکالے سو ٹائٹل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ علم آپ نے حاصل کیا۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، آپ کے گستاخ تھے جو علم حدیث میں بہت زیادہ ماہر تھے، ان سے آپ نے حدیث کا علم لیا۔ حدیث کا علم وہ تو آپ جانتے ہوں گے شاید، حدیث کا علم مانے یا جیسا ہم لوگ مسجدوں میں سن لیتے، ہم لوگ بیان کرتے آپ لوگ سن لیتے، ایسا نہیں۔ حدیث کا علم کسے بولتے؟ ایک حدیث روایت کے ساتھ پوری زبانی یاد کر لینا، یہ حدیث مجھے فلاں نے سنایا، ان کو فلاں نے سنایا، ان کو فلاں نے سنایا، ان کو فلاں نے، ان کو فلاں نے، وہ پورے نامہ یاد رکھنا، پھر ان کو وہ صحابی نے، پھر وہ صحابی کو رسول نے، یہ پورے نام یاد رکھ کے پوری حدیث یاد رہنا۔ ایسے احادیث ہزاروں کی تعداد میں یاد رہنا، اس کو بولتے ہیں حافظہ، حدیث کا درس اس کو بولتے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک حدیث یاد نہیں ہے ہمارے کو، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ بتائیں ایک حدیث اگر ہمارے کو یاد ہے تو بتاؤ روایت کے ساتھ، یعنی یہ حدیث مجھے فلاں نے بیان کیا، فلاں کو فلاں نے بیان کیا، فلاں کو فلاں نے، فلاں کو فلاں نے، اس کے بعد ان کو وہ صحابی نے بیان کیا، ان کو رسول اللہ نے بیان کیا، ایسا پوری سند کے ساتھ ایک حدیث آج ہمارے کو یاد نہیں ہے، ایک بھی یاد نہیں۔ مگر غریب نواز حدیثوں کا درس لیے، علم لیے، اس کو درس حدیث کہتے ہیں، اور حدیثوں کے علم کو آپ نے حاصل کیا، اس کے بعد آپ عالم جلیل بنے، زبردست عالم بنے دنیا کے۔ تو جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ اللہ والے ہیں، ولی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ لوگ علماء ہیں، پہلے یہ لوگ قرآن کے حافظ ہیں، پہلے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اس کے بعد جب عبادتوں میں ریاضتوں میں منہمک ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اعلیٰ مرتبے دیتا ہے، تو تب وہ ولایت کے مقام پر جاتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، مگر سب سے پہلے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد، اب میں شارٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے میرے پاس، حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے، حج سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے، سرکار دو عالم کے روضے پر گئے۔ اب یہاں کئی اقوال ہیں، یہ قول یہ ہے کہ روضے میں سے آواز آتی ہے، خیر بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، خیر مت مانے کوئی بات نہیں۔ یہ قول یہ بھی ہے کہ رسول دو جہاں خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ معین الدین ہندوستان جاؤ، اس کو تو ماننا پڑتا ہے یہ بات کو، تو کیونکہ رسول اگر خواب میں حکم دیے تو سمجھ لو یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول کے بات کو ماننا اللہ کے بات کو ماننا ہوتا ہے۔ تو رسول دو جہاں نے خواب میں حکم دیا جاؤ معین الدین ہندوستان جاؤ۔ اب اور ایک بات بتا دوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھ لیا، یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ باپ کو خواب میں دیکھیں تو باپ کی صورت میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے،
اگر آپ ماں کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ماں کی صورت میں کوئی اور بھی آ سکتا، اس کا مطلب یہ مت سمجھ لو نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا ہے۔ کبھی کبھی بھائی خواب میں آتا ہے تو بھائی کی صورت میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے، لیکن رسول کی صورت میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کے خواب میں یہ معلوم ہو گیا یہ رسول اللہ ہے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ لو کہ پکا وہ رسول اللہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کے صورت لے کر شیطان نہیں آ سکتا، کوئی اور صورت لے کر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں اگر آ کے بول دیں جاؤ فلاں کام کرو، تو یہ سمجھ لینا وہ زندگی میں بولے جیسا ہوا، خواب میں بولے جیسا نہیں، زندگی میں آپ کو حکم دینے کے برابر ہے، وہ حکم آپ کو کرنا ہی چاہیے۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ وہ خواب میں بھی آ کے کچھ کرتے ہیں تو وہ حقیقت ہوتی ہے۔ میں ایک قصیدہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اکثر وہ رنگ ٹون رکھ لیتے ہیں نا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، اکثر رنگ ٹون چلتے رہتا نا۔ وہ ایک قصیدہ ہے، بڑا قصیدہ، 160 شعر ہیں اس کے عربی میں، ذرا سنیں آپ توجہ سے۔ وہ قصیدہ کیوں لکھے معلوم آپ کو؟ وہ جو لکھنے والے جو صاحب تھے ان کا نام حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ، امام بصیری ان کا نام ہے۔ آدھا جسم نیچے کا آدھا جسم فالج کا اٹیک ہو گیا، پیرالسس ہو گئے، آدھا جسم بیکار ہو گیا، اوپر کا آدھا دھڑ باقی ہے۔ اب آپ رو رہے، تکلیف ہو رہی، رو رہے، کئی جگہ علاج کرایا، ہزاروں طبیبوں کے پاس گئے، کوئی طبیب کے پاس بیماری کا علاج نہیں ہوا، کیونکہ آدھا جسم پیرالسس ہو گیا، فالج ہو گیا، علاج نہیں کسی کے پاس۔ روتے روتے ایک دن سمجھ گئے اگر میرا علاج کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی شافی مطلق ہے اللہ کے حکم سے وہ تو رسول دو جہاں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اب رسول میرا علاج کیوں کریں گے، اب میں رسول کو خوش کروں گا، رسول اگر خوش ہو جائیں گے تو شاید میرا علاج ہو جائے گا۔ یہ سمجھ کے آپ نے کیا کیا، یہ قصیدہ لکھا عربی میں قصیدہ لکھا۔ اب ایک دن جمعرات کو رات میں روتے 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 پڑھتے پڑھتے سو گئے، وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ خواب میں سرکار دو عالم آئے، بصیری کیا پڑھ رہا تھا تو؟ کہا اور ایک بار پڑھ۔ تو رسول دو جہاں خواب میں حکم دے رہے بصیری کو اور ایک بار پڑھو، پڑھ کے سناؤ۔ تو رسول دو جہاں کو خواب میں وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں مولاي صلی وسلم دائما ابدا، بہت سارے شعر ہیں، یہ رنگ ٹون کے خالی 2-3 پڑھتے ہیں آپ، 160 شعر ہیں اس کے، اتنا بڑا قصیدہ پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس میں ایک شعر آتا ہے، کون سا؟ کم ابرات وصیبا باللمس راحته واطلقت قریبا من ربقات اللمام۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کتنے ایسے بیمار ہیں جو رسول اللہ کا ہاتھ لگنے سے، دست مبارک لگنے سے اچھے ہو گئے، اور کتنے پاگل بیمار ہیں، پاگل ہیں جو سرکار کا ہاتھ لگنے سے اچھے ہو گئے۔ یہ شعر کا ترجمہ تھا۔ جب وہ شعر سرکار کے سامنے پڑا تو سرکار خوش ہو گئے اور اپنا دست مبارک ان کے جسم پہ ایسا پھیر دیا، ایسا اوپر سے سرکار خواب میں پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دیے اور پورا جسم اچھا ہو گیا۔ سرکار کیا کرے، ایک چادر دیے رات میں، خواب میں، یہ سب خواب میں چل رہا ہے، ایک چادر ان کے اوپر ڈال دیے۔ صبح اٹھے، انہوں خواب سے بیدار ہوئے تو جسم بھی اچھا ہے اور وہ چادر بھی ہے جو رسول اللہ دیے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات کچھ؟ وہ چادر بھی موجود ہے جو رسول اللہ نے دیا۔ اب اس کے بعد چلو ایک زمانے کے بعد شفا یابی نصیب ہوئی، الحمدللہ پیرا اچھے ہو گئے، چلو ذرا بازار جا کے ذرا گھوم کے آئیں گے بول کے نکلے بازار میں۔ بازار گئے، ایک اللہ والے ملے، ایک بزرگ ملے اللہ والے، کہا بصیری
وہ جو تو قصیدہ رسول کی شان میں لکھا ذرا میرے کو بھی دے. تو امام بصری کہتے ہیں میں تو کئی قصیدے لکھا, کون سا چاہیے تمہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں جس کا پہلا شعر یہ ہے امین تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعن جارا من مقلت بدمی, یہ پہلا شعر ہے, وہ چاہیے مجھے. تو بصیری نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ آج تک میں وہ قصیدہ کسی کے سامنے بولا نہیں, تمہیں کیسے پتا؟ تو فرمایا ارے تم رات میں خواب کے عالم میں رسول کو سنا رہے تھے, وہ عالم میں بھی موجود تھا. دوستو اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ رہتے ہیں ہماری دنیا میں لیکن وہ رسول کے پاس کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. معمولی مت سمجھنا اللہ والوں کو, غریب نواز کو, غوث پاک کو, بڑے بڑے اللہ والوں کو کبھی معمولی مت سمجھنا. یہ واقعات گزر چکے ہیں, ایسا نہیں کہ واقعات ہونے والے ہیں. دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سرکار دو عالم نے خواب میں غریب نواز کو اگر حکم دیا تو وہ حکم اللہ کا حکم ہے, کیونکہ رسول خواب میں آنا حقیقت ہے, غلط نہیں ہے. تو غریب نواز سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ ہندوستان تو بہت بڑا ہے. اس زمانے کا ہندوستان کیا تھا؟ افغانستان, پاکستان سب ہندوستان میں تھے, سری لنکا بھی ہندوستان میں تھا, بہت بڑا تھا ہندوستان. فرمایا کہاں جاؤں؟ ہندوستان تو بہت بڑا ہے. فرمایا کہ تم اجمیر جاؤ, ہندوستان میں اجمیر کے مقام پہ جاؤ. اب سرکار اس زمانے میں کوئی گوگل میپ بھی تو نہیں تھا, اجمیر کہاں ہے چلو مارو ڈن, اس کے بعد نکلو. اب اس کے بعد انہوں مار دیے اپنے فون میں, موبائل میں, تو اس کے بعد جو ہے نا انہیں بولتے رہتا ہے لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن, ایسا تو نہیں تھا نا. تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے اجمیر جانے کا حکم دیا. کوئی بینک بیلنس نہیں تھا غریب نواز کے پاس, کوئی دولت نہیں, بس چند مریدوں کو لے کر ہم لوگ رہتے. تو ارے رسول میرے کو حکم دیے میاں, کیا سمجھ رہے ہیں میرا مرتبہ, کیا سمجھ رہے تم لوگ, کیا سمجھ رہے ہیں میں بڑے مقام کا ہوں بول کے لوگوں کو بول لیتے ہیں. مگر وہ غریب نواز تھے, سرکار کا حکم آیا, آرڈر آیا, نکل گئے, ایران سے نکل گئے, ہندوستان آئے. کیا کرتے تھے؟ ایک بستی کو جاتے, ایک گاؤں کو جاتے, وہاں پر 1-2-3 دن رہ جاتے, اور وہ گاؤں میں اگر کوئی لوگ اچھے لوگ ہے وہ لوگ آتے غریب نواز کی خدمت کے لیے. پتہ چلا کہ ایک اللہ والا آیا ہے تو وہ اللہ والے کی خدمت کرتے اور حضرت کے مرید بنتے. تو حضرت ان میں سے کسی ایک کو اللہ والا بناتے اور آگے بڑھ جاتے. بس وہ اللہ والا وہ بستی میں کام کرتا, دین کی تبلیغ کرتا. اب ایسا کرتے 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 آپ ہندوستان کے اس علاقے میں جس کو غریب نواز کو حکم دیا گیا کہ اجمیر جاؤ, سرکار اجمیر کو تشریف لائے. میں تمام تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں, وہ تو آپ سن رہے ہیں, سیڑھیاں آپ کے پاس ہے, کرامتیں آپ کے پاس ہے. میرے سے زیادہ یوٹیوب میں آپ سنے ہوں گے غالباً کرامتیں کتنے ہیں, میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اتنا بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان جو آئے رسول دو جہاں کے حکم سے آئے. رسول دو جہاں نے حکم کیوں دیا؟ کیوں حکم دیا؟ کیا ہندوستان جا کے خاموش بیٹھ جاؤ؟ ایسا نہیں. غریب نواز کو حکم ہوا کہ میرے دین کو پھیلاؤ, میرا دین پھیلاؤ. ہندوستان کے اندر مسلمان کتنے تھے؟ گنے چنے مسلمان, اور وہ بھی کدھر تھے مسلمان؟ سی علاقوں میں, سمندر کے علاقوں میں تھے. مطلب مدراس, تمل ناڈو, کیرلا, یہ جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں تھے کچھ مسلمان. کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بہت زمانہ پہلے سمندر کے علاقوں میں کشتیوں سے آئے تھے تجارت کرنے کے لیے. وہاں پر کچھ لوگ مسلمان بنے, اسی لیے وہاں کچھ کلچر تھا مسلمانوں کا. بقیہ ادھر کیا بولتے ہیں نارتھ ہندوستان میں, یعنی نارتھ کے اندر کوئی مسلمان کا نام نشان نہیں, پوری کٹر ہندوزم. آج جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بدماشیاں آ رہے ہیں نا, پورے مسلمانوں کو کاٹو, روز ایک مسلمان کے خلاف جو بک بک کرتا ہے, غلیظ باتیں بولتا ہے, یہ سب یہ ساؤتھ کی باتیں نہیں, نارتھ کی باتیں. یہ نارتھ ہندوستان میں آج بھی ایسے شیطانہ موجود ہیں, اس زمانے سے موجود تھے اور آج بھی موجود ہے. ساؤتھ میں اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کے ساؤتھ میں جب آپ جائیں گے اتنے زیادہ کٹر لوگ نہیں ہیں.
مسلمانوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، مسلمان کو غیر کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نارتھ کے کچھ لوگ ایسے شیطان ہیں آج بھی اپنے منہ سے انگار اگلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کیا عالم رہا ہوگا ذرا سوچئے۔ آج غریب نواز کے جانے کے تقریباً 800 850 سال کے بعد یہ عالم ہے، تو پھر اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا ذرا سوچے آپ۔ ایسے جگہ پر غریب نواز اگر جائیں گے تو کیا کریں گے سوچے آپ۔ تو غریب نواز گئے، کوئی کتاب لے کر نہیں گئے، کوئی مسجد بنا کر خطبہ نہیں دیا، پبلک کو جمع کر کے آؤ بھائی میں بیان کرتا ہوں بلکہ بیان نہیں کیا، بس جدھر سے جاتے اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹرز، مذہب اسلام کو پیش کرتے گئے لوگوں میں۔ جو بھی کوئی دشمن بھی اگر آتا وہ اسلام والا بن کے جاتا، کٹر سے کٹر کافر بھی اگر آتا مسلمان بن کے جاتا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے غریب نواز جب انا ساگر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک چھوٹی مندر تھی، وہ مندر کا ایک پجاری تھا رام دیو، تو وہ غریب نواز کے پاس دیکھ لیا کہ غریب نواز یہاں بیٹھے ہیں، ان کو مقابلہ کرنے کے لیے غریب نواز کو وہاں سے بھگانے کے لیے آ رہا ہے، سارے کافروں کو ساتھ لے کر غریب نواز کو وہاں سے بھگانے کے لیے آ رہا ہے۔ بس غریب نواز کی ایک نظر اس کے اوپر پڑی، اس کا دل بدل گیا، اللہ والا بن گیا۔ تو واپس جتنے لوگ آ رہے تھے کافرہ، ان کو پتھر پھینک کے مارا، تم یہاں سے نکلو، تم بھاگو یہاں سے، یہ یہی رہیں گے۔ ارے اللہ کے ولی کی نظر وہ ہوتی ہے جو دشمن ہوتا ہے سیکنڈوں میں حضرت نے اس کو دوست بنا دیا۔ یہ اللہ کے ولی کا کمال ہوتا ہے، اللہ ان کو اتنی طاقت عطا فرما دیا۔ تو اب اس کے بعد خواجہ غریب نواز رفتہ 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 ہندوستان کے اندر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کو عام کیا۔ آج ایک جماعت کے لوگ بول لیتے ہیں ہم بڑے ترم خواہ ہیں، ہم لوگوں سے روشن چراغ ہے اور ہم لوگ آج پورے ہندوستان میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ ارے وہ پاگل ہو، تمہارے سے زیادہ 850 سال پہلے غریب نواز نے کافروں کو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ جی آج ہم لوگ 1 2 کو 4 کو مسلمان بنا لے کے بڑا غرہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کر لیا فلاں کر لیا۔ غریب نواز کا مقابلہ کہاں سے کریں گے آپ؟ غریب نواز اکیلے نہیں تھے، آپ نے ایک مشن تیار کیا، اپنے جو خلیفے تھے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کو حکم دیا جاؤ تم بھی دین کی تبلیغ کرو۔ اب ایک ایک کو ایک ایک علاقے میں بھیجا، ایک ایک کو ایک ایک علاقے میں۔ آپ دیکھیں گے جتنے اولیاء اللہ پورے ہندوستان کے اندر جال بچھا ہوا ہے، یہ سب کا شجرہ آپ پڑھیں گے غریب نواز کو جا کے ملتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے پورے ہندوستان کے اندر اپنے سلسلے میں مریدوں کا جال بچھایا، انہوں نے محنتیں کیا، شریعت کو برباد نہیں کیا، باقاعدہ نماز پڑھے۔ آپ دیکھ لو ہر جگہ پر، ہر درگاہ میں، جہاں پر درگاہ ہوتی ہے وہاں بازو مسجد ہوتی ہے۔ مسجد بھی آج کی بنائی ہوئی نہیں، وہ زمانے کے وہ حضرت کی بنائی سو مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ ہر درگاہ کے پاس آپ کو مسجد نظر آئے گی۔ کیوں؟ وہ لوگ جہاں پر خانقاہ کی خدمت کرتے تھے وہاں پر مسجد میں لوگوں کو عبادت بھی کراتے تھے، درس بھی دیتے تھے قرآن کا، حدیث کا۔ آج وہ درگاہوں کی وجہ سے، وہ اللہ والوں کی وجہ سے اسلام ہمارے ہندوستان میں عام ہوا۔ اگر وہ لوگ نہیں آتے آج ہم دھیڑوں کے دھیڑ رہتے، چمبار کے چمبار رہتے، پتہ نہیں میرا خاندان کہاں رہتا، آپ کا کہاں رہتا، نہیں معلوم۔ آج اللہ کا شکر ہے غریب نواز جن اللہ والوں کو بھیجا ہندوستان میں، ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ یقیناً اس سے فائدہ کیا ہے؟ کل قیامت میں معلوم ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے۔ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار رہنے دو، کتنا بھی بدماش رہنے دو، سزا تو ہوگی اس کو، جہنم میں جلے گا اگر اللہ چاہے تو۔ میں گارنٹی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو جہنم میں جلتے بول کے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو جلائے گا، چاہے تو معاف کرے گا، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن ہر مسلمان ایک نہ ایک دن ضرور ضرور جنت میں جائے گا، اور جو کافر ہیں ان کو جنت میں ممنوع، منع۔
जन्नत में जाना ही नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। अब चलिए, अब आखिरी बात बता रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज। अब आज हम लोग क्या बोलते हैं, उनका नाम नहीं लेते, मोइनुद्दीन चिश्ती बोल के हम गरीब नवाज बोलते हैं। लोग उस पर भी एतराज करते, देखो नवाजने वाला अल्लाह है। नवाजने वाला कौन है? अल्लाह है। गरीब नवाज तो अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला अल्लाह है। इन लोग कहां से बीच में आ गए? तुम शिरक कर रहे हो, शिरक। तो मैं उसका जवाब आपको देकर बात खत्म कर दूं। पहली बात तो ये नहीं मालूम लोगों को शिरक किसे बोलते हैं। अब आजकल एक धंधा बन गया, बात बात पे शिरक, बात बात पे शिरक, खबर पे फूला डाले शिरक, खबर करने जरा हाथा उठाए शिरक। एक धंधा बन गया इनका, बात बात पे शिरक शिरक शिरक। शिरक का लफ्ज क्या है उनको नहीं मालूम। अगर खड़ा करके पूछे बाबा शिरक किसे बोलते हैं, वो कोसे जुबान का वर्ड है, वो कोसे लैंग्वेज का वर्ड है, बता नहीं बोल सकता, मगर उसको आदत डाल दी है शिरक 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 शिरक। तो तवज्जो फरमाएं, गरीब नवाज का मतलब क्या है? अरबी में एक होता है उर्दू का गरीब, एक होता है अरबी का गरीब। भाई हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है ना, एक जुबान की बोली दूसरी जुबान की गाली होती, कभी कभी एक जुबान में दूसरी जुबान में फर्क हो जाता है। तो हिंदुस्तान में हमारे उर्दू में हम गरीब बोलेंगे तो मतलब क्या है? पैसे नहीं रखने वाला गरीब, फकीर, ये माना है हमारे पास। लेकिन अरबी में गरीब कहते हैं परदेसी को, परदेसी यानी दूसरे देश वाला। अगर कोई अफगानिस्तान से आ गया, अगर कोई सऊदी से आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? गरीब, हादा गरीब, यानी मतलब ये परदेसी है। अब हम लोग अगर मक्के को चले गए तो वो लोग बोलेंगे हादा गरीब, यानी मतलब ये परदेसी है, यानी हमारे देश का नहीं है। जो स्वदेश का ना हो, परदेश का हो, उसको अरबी में गरीब कहते हैं। डिक्शनरी उठाओ अरबी की, पता चलेगा आपको। गरीब के माने अरबी में परदेसी। अब जरा सोचो, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के नहीं थे, वो तो ईरान में पैदा हुए थे। ईरान के गांव में संजर में पैदा हुए, रसूल के हुक्म से हिंदुस्तान आए। इस्लाम दिया नहीं दिया हमको, इस्लाम पे चलाए क्या नहीं चलाए, हमारे बाबा दादा ऊपर कौन थे पता नहीं, वो खुशकिस्मत, उनको मुसलमान बनाया क्या नहीं बनाया। आज उन्होंने जो हमको नवाजा, इस्लाम से नवाजा, इस्लाम दिया, कुरान दिया। हालांकि ये दिए रसूल दो जहां, लेकिन रसूल ने गरीब नवाज को हुक्म दिया कि जाओ तुम हिंदुस्तान में ये चीजें दो। आज गरीब नवाज हमको अगर कोई चीज दिए हैं, इस्लाम उनकी वजह से आया, दीन उनकी वजह से आया हमारे पास, तो ये गरीब नवाज की देन है क्या नहीं? तो गरीब नवाज कौन है? परदेसी है, वो ईरान के हैं। और हम लोग कौन हैं? उनके हिसाब से हम हिंदुस्तान के हैं, हम परदेश के लोग हैं। तो ये परदेशियों को जो नवाजा, इसीलिए हम उसको गरीब नवाज कहते हैं। बात समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं लेना गरीब का मतलब उर्दू का गरीब मतलब हजरत जो है ना गरीबा को नवाजते कहते हैं, मालदारा को नवाजते नहीं कहते, ऐसा मत समझना। माना उसका वो नहीं है। तो आज आप माना समझने में फर्क करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं आपसे। पहले माना सही करने की आप कोशिश करें। तो आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं छेड़ के एक अच्छे हस्ती को उन्होंने छेड़ा है। गरीब नवाज जब तक बर्दाश्त करना है करेंगे, इंशाअल्लाह उसके बाद या तो उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वो दिन भी आने वाला है। क्योंकि मामूली लोगों से अगर छेड़ लेते तो अलग मसला था, एक ज़बरदस्त हस्ती से छेड़खानी कर रहे जो हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत उनके हाथ में आज भी है। दोस्तों और बुजुर्गों, बस आप और हम ये दुआ करें कि जिसकी वजह से हम मुसलमान बने हिंदुस्तान में, अल्लाह उनके दर्जात को दिन ब दिन तरक्की दे दे और अल्लाह ताला कल क़ियामत में हमको भी उनके साथ उठाए ताकि हम भी उनके साथ जन्नत के अंदर चले जाएं। और उनके तरीक़े पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और तमाम जितने चिश्ती लोग हैं वो गरीब नवाज के सही तरीक़े पर चलने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। वास्ता तेरे हबीब पाक का सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलिhi अजमईन बिरहमतिक।